کا ہو جذبہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم رسولوں پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سلسلہ ہے زندگی سنوارے۔ اس سلسلے میں ہم شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ نیک اعمال، جو کہ اسلامی بھائیوں کے لیے 72 ہے، اسلامی بہنوں کے لیے 63، دینی طلباء کے لیے 92، طالبات کے لیے 83، بچوں کے لیے 40، اسپیشل پرسنز کے لیے 27، قیدیوں کے لیے 52 نیک اعمال ہیں۔ تو ان 72 نیک اعمال میں سے کسی ایک نیک عمل کے متعلق اس سلسلے میں ہم سنتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رکن شورا حاجی اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی ہوتے ہیں، ان کے بہترین مدنی پھولوں سے ہمیں بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تو آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہمارا نیک عمل آج کون سا ہے۔ کیا آج آپ نے سنت کے مطابق کھانا کھایا اور کھانے سے پہلے اور بعد کی دعائیں پڑھیں؟ ماشاء اللہ الکریم، نیک عمل نمبر 29، کیا آج آپ نے سنت کے مطابق کھانا کھایا اور کھانے سے پہلے اور بعد کی دعائیں پڑھ دی۔ رکن شورا کی طرف بڑھتے ہیں کہ کھانا تو ایک انسان کی ضرورت کی چیز ہے، ٹھیک ہے، وہ حرام نہیں کھانا ہے، حلال کھانا ہے، لیکن جب کھانا سامنے رکھا ہوا ہے تو اٹھا کر آدمی کھائے، ہاتھ بھی دیے ہوئے ہیں، منہ بھی ہے، دانت بھی ہے، چبانا بھی ہے، تو اب اس میں بھی سنتیں ہیں اور آداب ہیں، تو اس کے متعلق کچھ فرمائیں کہ کھانے میں بھی یہ ساری سنتیں اور آداب اور اس کا لحاظ ہے۔ ہمارا دین دین اسلام ہے، الحمدللہ، اور اسلام اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا پسندیدہ دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک، اللہ کے ہاں دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ بے شک، یہ ایسا پیارا دین ہے کہ یہ کھانا پینا، پہننا، بولنا، سونا، جاگنا، سارے کے سارے معاملات زندگی کا احاطہ کرتا ہے، اور ہر چیز میں اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی ایک پہلو ایسا نہیں ہے کہ جس پہلو میں شریعت مطہرہ نے ہمیں اکیلا چھوڑا ہو، مرحبا مرحبا، اس پر رہنمائی نہ ہو کہ یہ کام کیسے کرنا ہے۔ الحمدللہ، ابتدا جو آپ نے ذکر فرمایا کہ کھانا تو حلال ہے، جی، کھانا تو حلال ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ یہ بھی دین اسلام نے فرمایا نا کہ یہ کھاؤ گے، یہ نہیں کھاؤ گے۔ جی، تو کھانے کے تعلق سے بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے، جی، اور اس پہ اگر غور کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے رسولوں کو جس کام کا فرمایا نا، اسی کام کا ہمیں بھی فرمایا گیا۔ رسولوں کو فرمایا گیا پاکیزہ کھاؤ، جی، اور ہمیں بھی ارشاد فرمایا گیا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، سبحان اللہ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے کام کرو۔ تو کھانے میں رہنمائی دین اسلام نے کی نا، جی، کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ اور پیو۔ تو کھانے کے تعلق سے دین اسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ جی، اس میں ایک حلال چیزیں ذکر فرمائی گئی نا، حلال چیزوں کو بھی آگے استعمال کرنے کا انداز اور طریقہ کار دیا گیا۔ مرغی حلال ہے، ٹھیک ہے، بکرا، بکری، گائے، بھینس حلال ہیں، جی، ان کو کھایا جاتا ہے اور کھایا جا سکتا ہے، جی، لیکن ان کو بھی کب کھایا جائے گا؟ جب انہیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے نام پہ ذبح کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، جب وہ ذبح کیسے کریں گے اس پر بھی انداز اور طریقہ کار دیا گیا۔ ماشاء اللہ، ایک ہے کہ جناب مشین میں ڈالا اور سب ٹک 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 کر کے سب کی گردنیں جدا ہوئیں، اور ہوا تو یہ بھی ذبح ہی ہے، لیکن یہ ذبح شرعی نہیں ہے، یہ گوشت نہیں کھا سکیں گے۔ اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا تو اسے استعمال کریں گے، اور اگر یہی جانور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے نام پر ذبح نہیں کیا گیا صحیح، تو گوشت بنانے کے انداز تو دنیا میں مختلف پائے جاتے ہیں۔ کرنٹ کے ذریعے بھی ان کو مارا جاتا ہے، جی، بعد میں گوشت بنا دیا جاتا ہے، مشینی ذبیحہ بھی ہوتا ہے، اس کو بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی نہ جانے کیا کیا انداز دنیا میں پائے جاتے ہوں گے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا نا اسے نہ کھاؤ، اسے کھانا یہ تو فسق ہے۔ تو کیا کھایا جائے گا، کیا نہیں کھایا جائے گا؟
تو اولاً تو شریعت مطہرہ نے اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی نا صحیح. سے جو کھانا ہے وہ کس انداز میں کھانا ہے. اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ آئے گا جی کہ جو کھانا ہے وہ کس انداز میں کھانا ہے. تو ہمارا آج کا موضوع بھی یہی ہے جی کہ سنت کے مطابق کھانا کھایا کہ نہیں سنت کے کھایا. مطابق. تو سنت کے مطابق کھانے کے مختلف طرح کے آداب ذکر کیے گئے. صحیح. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری تعلیمات میں کئی ایک چیزیں ہیں جن کا تذکرہ کیا گیا. ماشاء اللہ الکریم، اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے. اسلام نے اپنے ماننے والوں کو، چاہنے والوں کو کسی بھی راہ میں تنہا نہیں چھوڑا. یہاں تک کہ کھانے کا طریقہ کار بھی بتا دیا گیا. حلال کے متعلق بہت پیارے مدنی پھول ہمیں ملے. واقعی ہمیں حلال ہی کھانا ہے، حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے. بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ بندہ جیسا کھاتا ہے اس پر اثر ویسا ہی ہوتا ہے. اگر وہ حرام کھائے گا تو حرام کاریوں میں معاذ اللہ پڑے گا. اگر فضول کھائے گا تو فضولیات لغویات میں بندہ لگ جائے گا. اور جتنی ضرورت ہے جو ایک بندے کو طاقت کے لیے کھانا ہوتا ہے، عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے یا کسب حلال کمانے کے لیے، اگر اتنا کھائے گا تو پھر اس کے اعمال اچھے ہوں گے، پھر یہ عبادت کی طرف اس کی رغبت ہوگی. تو ہمیں حلال کھانا ہے، زائد فضول سے بھی بچنا ہے، جتنی ضرورت ہے اتنا کھانا ہے. ماشاءاللہ بہت پیارے مدنی پھول ملے. آئیے ہم اپنے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، کامیابی کا راستہ. ٹیک لگا کر کھانا منع ہے، بچنا چاہیے اس سے. اب کرسی پر اگر جو کھاتے ہیں کرسی ٹیبل پر تو ان کا بچنا دشوار، کہ وہ کرسی ایسی ہوتی ہے کہ پیٹھ خود ہی اس سے لگ جاتی ہے. کئی کرسی ایسی ہوتی ہے. اول تو کرسی ٹیبل پر کھانا جو ہے نا یہ سنت نہیں ہے، یہ کسی اور طبقے کا طریقہ ہے، غیر مسلموں کا طریقہ ہے یہ ٹیبل کرسی پر کھانا. اور ساتھ میں جوتے بھی اگر پاؤں میں ہیں تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تو خاص وضع نصارہ ہے، نصارہ کا طریقہ ہے، کرسچنوں کا طریقہ ہے. سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے خوشگوار ہے، میں تکیہ یعنی ٹیک لگا کر نہیں کھاتا. حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ٹیک لگا کر کھانا مت کھاؤ. یہاں حدیث سے پوری ہوئی. اب وہ آگے لکھا ہے کھاتے وقت یعنی ٹیک لگانے کی 4 صورتیں ہیں. نمبر 1، ایک پہلو زمین کی طرف کے یا بائیں جھکے ہوئے زمین کی طرف کر کے، یعنی دائیں یا بائیں، لیفٹ یا رائٹ جھکے ہوئے بیٹھنا، یوں بیٹھتے ہیں نا. نمبر 2، 4 زانوں یعنی چوکڑی بار کے پلوٹھی لگا کے بیٹھنا. نمبر 3، ایک ہاتھ زمین پر رکھ کر اس پر ٹیک لگا کر بیٹھنا. یوں لگاتے ہیں، کبھی یوں لگا کر کھا رہے ہوتے ہیں، اور یہ اتنی پکی عادت ہوتی کہ نکلتی نہیں ہے، بولو تو آسانی سے نہیں جاتی. ابھی سن لیا مطلب پھر پتہ بھی نہیں ہوگا، اس کی عادت جو کرے گا وہ. نمبر 4، دیوار یا کرسی کی پشت پچھلے حصے وغیرہ سے ٹیک لگا کر بیٹھنا. یہ 4 صورتیں مناسب نہیں. 2 زانوں یا اکڑوں یعنی دونوں گھٹنے کھڑے کر کے بیٹھ کر کھانا اچھا ہے، طبی لحاظ سے بھی مفید ہے. کھڑے ہو کر کھانا اچھا نہیں. جب ٹیک لگا کر کھانا سنت نہیں، اس سنت پر عمل نہ کرنے میں 3 میڈیکلی نقصانات ہیں. نمبر 1، کھانا اچھی طرح چبایا نہیں جا سکے گا، اور اس میں لعاب ہضم دار جو لعاب ہوتا ہے تھوک، وہ جس مقدار میں ملنا چاہیے اتنا نہیں ملے گا، کیونکہ معدے میں جا کر نشاستہ دار غذاؤں کو ہضم کر سکے، اور یوں نظام انہضام یعنی ہاضمہ متاثر ہوگا. نمبر 2، ٹیک لگا کر بیٹھنے سے معدہ پھیل جاتا ہے، لہذا اس طرح غیر ضروری خوراک معدے میں چلی جائے گی اور ہاضمہ خراب ہوگا. نمبر 3، ٹیک لگا کر کھانے سے آنتوں اور جگر کو نقصان پہنچتا ہے. حجت الاسلام حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ٹیک لگا کر پانی پینا بھی معدے کے لیے نقصان دہ ہے. معدے یعنی پیٹ کے لیے نقصان دہ ہے. معدے میں اگر یہ نقصان پہنچائے گی نا کوئی چیز تو کچھ بھی بیماریاں ہو سکتی ہیں. اس طرح مطلب ہے کہ اب کرسی ٹیبل پر کھانا یہ تقریباً گھروں میں اب یہ رواج ہے، مطلب ڈائننگ ٹیبل ہوتے ہیں. اگر ٹھیک ہے آپ کے گھر میں آپ کی نہیں چلتی، آپ چاہیں تو سنت کے مطابق بیٹھ کر
बस चाहना चाहिए, चाहे क्या, चाहना चाहिए। एक घुटना खड़ा करके, सीधा घुटना खड़ा करके, उल्टा पंजा पाँव का जो लेफ्ट पंजा ये बिछा कर इस पर इत्मीनान से बैठकर खाएं, या दो जानू अत्तहियात में बैठते हैं इस तरह बैठकर खाएं, या उकड़ों बैठकर खाएं, लेकिन ये कि पर्दे में पर्दा होना चाहिए। दो जानू बैठकर खाएंगे तो बेपर्दगी का चांस नहीं होता इसमें आमतौर पे, क्योंकि कपड़े इतने मजबूत नहीं होते कि जिससे वो सारे घुटने और ये सब जिनके हैं उसमें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन नहीं होते अक्सर के। तो फिर एक दो जानू बैठकर खाएं, क्योंकि टांग उठाकर आप इस तरह खाएंगे ना, घुटना उठे, तो बाज़ औक़ात बेपर्दगी होती है। सामने वाला जो बैठा हुआ ना उसको बदनिगाही से बचना मुश्किल होता है। इसको ज़रा तवज्जो फरमाएं इस पर। या चादर रखें अपने साथ और बिछा लिया, पर्दा कर लिया। हम चादर भी ख़त्म हो गई तकरीबन, नहीं रखते, पहले रखते थे, अब ईसाई भाई बहुत कम हो गए रखने वाले। हया अच्छी चीज़ है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। माशाअल्लाह उल करीम। अमीर अहले सुन्नत के मदनी फूल हमने खाने के मुताल्लिक सुने। आइए हम एक सवाल भी सिलसिले में शामिल कर लेते हैं। मेरा सवाल ये है कि खाना खाने के आदाब बता दें। खाना खाने के आदाब भी बता दी जाए। खाना खाने के आदाब और सुन्नतें काफ़ी तफसील से उलमा ने जिक्र फरमाई हैं। जी। अमीर अहले सुन्नत का तो मुस्तकिल एक रिसाला भी सुनवान पर है, हाँ, तो उसमें भी कई एक मदनी फूल आपने जिक्र फरमाए। पूरी एक किताब भी है आपकी, आदाब ताअम, आदाब ताअम फैज़ान सुन्नत का पूरा एक चैप्टर भी है। जी जी जी। अच्छा, इसके साथ अगर दूसरे चैप्टर की तरफ भी तवज्जो करें, पेट का कुहले मदीना, तो वो भी तो खाने के हवाले से ही है। अल्लाह अल्लाह। ये कम खाने के हवाले से अगरचे है, लेकिन मौजू तो खाने वाला ही है। जी जी जी। तो जरा कम खाने के भी काफ़ी सारे फ़वाइद हैं। बल्कि अमीर अहले सुन्नत जब ये आदाब ताअम जो फैज़ान सुन्नत का एक पूरा चैप्टर है, जब उसको तहरीर फरमा रहे थे तो इसमें भूख के फ़ज़ाइल भी है ना, कि भूख के फ़ज़ाइल अपनी जगह पर है और बेशुमार भूख के फ़ज़ाइल है, क्योंकि पेट ही ऐसा है कि जो हम खाते हो जाता तो पेट में ही है, इसके ज़रिए ही पूरे जिस्म को जो है वो ताकत मिलती है। तो कम खाने के फ़वाइद पर कुछ लिख रहे थे इसी किताब के अंदर, तो इतना आप फरमाते मुझे मवाद मिला कि मैंने इसका एक रिसाला ही अलग कर दिया, जिसका नाम पेट का कुफले मदीना रखा। माशाअल्लाह। कम खाने के फ़ज़ाइल तो काफ़ी सारे हैं। अगर जो डाइटिंग के नाम पर कम खाने की तरफ जाए या जिस भी नाम पर जाए, जी, तो ज़्यादा खाना जो है ये कई एक बीमारियों को जन्म देता है। जी। और कम खाना इसके कई एक फ़ज़ाइल भी हैं, जो कि अदाए सुन्नत की नीयत से कम खाने की तरफ जाएंगे तो ज़िम्नन वो फ़वाइद भी सारे के सारे मिल जाएंगे। बहुत प्यारा मदनी फूल है। उन्होंने सवाल जिक्र किया खाने के आदाब के ताल्लुक से ना, तो पहला खाने का आदब तो ये है कि हाथ धो लिए जाएं। और इस पर जो कलिमात जिक्र किए गए वो हैं अल वुदू क़ब्ल अत-तआम युनफिल फ़क्र व बअदहु युनफिल लमम। खाने से पहले भी हाथ धोने चाहिए, खाने के बाद भी हाथ धोने चाहिए। खाने से पहले हाथ जो धोए जाते हैं ना, तो बाद औक़ात होता है कि कुछ ना कुछ चीज़ लगी होती है हाथों को, तो हाथ धोने से वो जो जरासीम या कोई आलूदगी वगैरह या कोई भी चीज़ है तो वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। तो खाने से पहले जो हाथ धोए जाते हैं ना, इसे खाने का वुज़ू भी कहते हैं। जी। तो ये खाने का वुज़ू खाने से पहले करेंगे तो ये मुहताजी को दूर करेगा। अल्लाह अल्लाह। और खाने के बाद अगर हाथ धोने का सिलसिला करेंगे तो ये फ़िक्रों को और गमों को दूर करने का सबब बनेगा। अल्लाह 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 अल्लाह। यानी खाने से पहले हाथ धोने के हमें फिजिकली फ़वाइद भी है ना, कि जरासीम वगैरह ये सब साफ़ हो जाते हैं, पेट में नहीं जाते, ये तो हमें फिजिकली फ़वाइद है। लेकिन इसमें जो है तंगदस्ती भी दूर हो रही है। बाद में भी धोएं तो ज़ाहिर है कि आलूदा होते तो धोने तो होते ही है, लेकिन हम धोएं तो इससे फ़िक्रें दूर होती हैं। अच्छा, इसमें मुझे एक आपसे सवाल ये है कि ये खाने से पहले जब हाथ धोते हैं तो बाद लोग पोंछ लेते हैं, इसको तौलिए से पोंछ लेते हैं, टिश्यू पेपर से या किसी भी चीज़ से पोंछ लेते हैं। तो खाने से पहले जब हाथ धोएं तो फिर इसको पोंछ लें? खाने से पहले जब हाथ धो लिए ना, तो अब ना पूछे जाए, ना पूछा जाए। ठीक है। वो दस्तरखान पर बैठें, ठीक है, और अल्लाह का नाम लेकर खाना शुरू करें। तौलिया वगैरह या रुमाल या कुछ चीज़ इस्तेमाल की जाती है तो बाद औक़ात वो भी जरासीम से आलूदा होता है। सही। तो फ्रेश उस वक़्त तो दस्तयाब हुआ नहीं है। ठीक है। और आमतौर पर ये होता है कि वो इस्तेमाल शुदा तौलिया या इस तरह की चीज़ें ही होती हैं। जी जी जी। और सुन्नत भी यही है कि खाने से पहले जो हाथ धोए उन्हें ना पूछा जाए। माशाअल्लाह। खाना खाया जाए, खाने के बाद जब हाथ धोएं तो उन्हें पूछ लिया जाए। अब इसके बाद खाने का अमल पूरा हो चुका, अब और कुछ भी नहीं करना। माशाअल्लाह। और अगर हाथ धोए बगैर खाना खाएगा तो कुछ अजब नहीं है कि जरासीम वगैरह या दीगर कोई ऐसी आलूदा चीज़ हो जी जी जो खाने के साथ ही हलक में चली जाए। जी जी। और खाना गर्म ना हो,
ایسا گرم جو کہ کھانے میں دشواری ہو جی تو گرم کھانا نہ کھایا جائے. اس میں جو انداز ہمیں دیا گیا نا کھانے کا، ہاتھ آگے بڑھے گا تو کھانے کا پتہ چل جائے گا. سنت ہاتھ سے کھانا ہے نا. چمچ سے کھانا اگرچہ جائز ہے لیکن سنت تو وہی رہے گی. سنت تو ہاتھ سے کھانا ہے نا. چمچ سے گو کہ آپ نے فرمایا کھانا جائز ہے، لیکن واقعی پتہ نہیں چلے گا کہ کھانا گرم ہے کیا ہے. منہ میں جائے گا پھر پتہ چلے گا، پھر زبان آزمائش احتجاج پڑے گی. کرے گی. پھر زبان بتائے گی تو پھر آزمائش پڑ جائے گی، تکلیف ہوگی. جی جی. اچھا، اس میں بھی بعض اوقات پھر آزمائشی صورتیں یہ ہوتی ہیں کہ اس کو زبردستی پھر وہ یا تو ہا کر شروع کرتے ہیں تو صحیح بات نکال بھی لیتے ہوں گے. باہر نکالتے ہوں گے تو ایک الگ آزمائش ساتھ والوں کے لیے بھی. جی جی جی. اور اگر اندر اتارتے ہیں تو پہلے وہ زبان چلی، زبان کے بعد پھر آنتوں میں اس کی تپش محسوس ہوئی، اور یہ آزمائش کے مرحلے اپنی جگہ پہ ساتھ ساتھ. سنت کی کتنی حکمت ہے، کاش ہم سنتوں کو اپنائیں. ماشاءاللہ. کھانا کھانے میں ہمارے ہاں آج کل جو ایک ٹرینڈ بڑھتا چلا جا رہا ہے وہ ٹیبل کرسی والا ہے، جبکہ سنت جو ہے وہ نیچے بیٹھ کر کھانا زمین کھانا. پر بیٹھ کر. ٹھیک. اور نیچے بیٹھنے کے بھی آداب جو ذکر کیے گئے جی تو اس میں یہ دائیں گھٹنا کھڑا کر کے ایک انداز ہوا، دوسرا انداز التحیات کے انداز میں دو زانو بیٹھ کے اس انداز میں کھانا کھایا جائے. تو معروف طریقے تو یہ ہیں. تیسرا ایک طریقہ بھی کتابوں میں ذکر کیا جاتا ہے کہ اس انداز میں بیٹھے کہ سرین کے بل پہ بیٹھے جی. اور پھر کھانا کھانے کی صورت کرے. تو یہ بیٹھنے کا طریقہ ذکر کیا گیا نا. آلتی پالتی مار کر بیٹھنے کی صورت بھی ہوتی ہے جسے چوکڑی مار کر بیٹھنا بھی کہتے ہیں. جی. ایسی کیفیت میں اور اگر ٹیک لگا کر کھا رہے ہوں تو اس کیفیت میں، یہ دونوں جو کیفیت ہیں نا، ان کیفیتوں میں کھانا زیادہ کھایا جاتا ہے. اچھا. اگر یہ گھٹنا کھڑا ہوگا تو میدا کچھ دباؤ میں ہوگا، دب جائے گا. ٹھیک ہے. اب اگر کھانا کھائے گا نا تو کچھ بھوک سے کم والی کیفیت رہے گی. صحیح. اگر زبردستی ٹھونس ٹھونس کر نیچے اتارنے والی صورت نہ کرے تو ایسے ہی دو زانو بیٹھ کر کھانا کھائے گا نا تو بھی میدا جلدی بھر جائے گا، تو وہ کچھ کم والی کیفیت رہے گی. ٹھیک ہے. میدا دبتا ہے کسی. جی جی. ٹھیک ہے. اور اگر یہ آلتی پالتی مار کر بیٹھتا ہے تو وہ پھیلاؤ والی کیفیت ہوتی ہے. ٹیک لگا کر بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوتا ہے تو بھی پھیلاؤ والی کیفیت ہوتی ہے میدے کی. جی. ان دونوں کیفیتوں میں کھانا مقدار سے کچھ زیادہ کھایا جائے گا، جو کہ بعد میں آزمائش کا سبب بھی بنتا ہے. جو گھٹنا کھڑا کر کے کھانا کھانے والے ہیں نا، ان کی توند کم نکلتی محسوس ہوگی. توند جن کی زیادہ باہر کی طرف ہو نا، جی. وہ اگر کھانے کے انداز پر غور کریں گے تو یا تو وہ کرسی پر بیٹھ کر کھاتے ہوں گے یا پھر آلتی پالتی مار کے بیٹھ کے کھاتے ہوں گے. اس انداز میں گھٹنا کھڑا کر کے بیٹھ کر کھانے والوں کی توند یہ کم نکلتی محسوس ہوگی. وزن بڑھ جاتا ہے تو پھر انداز میں بیٹھا بھی نہیں جاتا. اب پھر یہ عذر آ جاتا ہے کہ کیا کروں، بیٹھا نہیں جاتا. اچھا، اس طرح بیٹھنے کا ایک فائدہ اور بھی ہے کہ اس سے درد کولنج سے حفاظت ہوتی ہے. یہ بڑی آنت کا درد ہوتا ہے، اس سے حفاظت ہوتی ہے. الحمدللہ. سنت میں حکمت ہی حکمت ہے. حکمتیں سمجھ آئیں نہ آئیں، ہم نے تو عمل کرنا ہے ادائے نبی کو ادا کرتے ہوئے. ماشاءاللہ. اگرچہ کئی ایک حکمتیں ہیں، بعض حکمت علماء نے ذکر بھی فرمائی ہیں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے اسرار الاحکام. اسرار الاحکام میں آپ نے کئی ایک چیزوں کی حکمتیں ذکر کی ہیں. جی. اس کام سے یہ فائدہ ہے، اس کام سے یہ فائدہ ہے، اس شرعی حکم سے یہ فائدہ. حکمتیں اگرچہ کئی ایک ہوتی ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کی برکت سے ملتی ہیں، لیکن یہ جتنے بھی فوائد ہیں یہ ضمناً ہی رہیں. ان فوائد کے حصول کی طرف بڑھے گا نا تو سنت کی نیت نہیں ہو سکے گی. یہ سنت کی نیت ہی سے کام کرے، بقیہ فوائد ضمناً ملتے رہیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کھانا کھانے سے پہلے کی دعا ہے، کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہے. تو یہ آداب ہی آداب ہیں. اس میں مشورتاً یہ عرض کروں گا کہ ہم اپنے مختصر سے اس پروگرام میں شاید ساری چیزوں کا احاطہ نہ کر سکیں. پیٹ کا قفل مدینہ، آداب طعام اور کھانا کھانے کا اسلامی طریقہ، یہ اگر پڑھنے کی صورت ہو جائے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ کھانا کھانے کے تعلق سے کئی ایک چیزیں ہیں جو ہماری معلومات میں آ جائیں گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ ہاتھ دھونے کی جو واقعی حکمتیں بتائی، میں نے ایک واقعہ وہ پڑھا تھا. ایک ڈرائیور تھا تو اس نے ایک جگہ کھانا کھایا راستے میں رک کر. تو کھانا کھایا، پھر کچھ دیر میں تڑپنے لگا اور اس کا جو انتقال ہو گیا. پھر جب دیکھا گیا کہ کھانا کھانے کے بعد انتقال ہوا ہے، اب کھانے میں کوئی مسئلہ تھا. اب کھانے میں مسئلہ ہوتا تو دوسروں کو بھی اثر اس کا ہوتا، لیکن دوسرے تو صحیح ہیں، اسی کا انتقال ہوا.
پھر جو ہے وہ تحقیق وغیرہ ہوئی اور سب چیک کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس کی جو ٹائر ہے نا گاڑی کا، اس کے نیچے کوئی سانپ آ کر مر گیا تھا، اور پھر آگے جا کے یہ ٹائر پنچر ہو گیا. اب اس نے کھولا، اس کو نکالا، پھر بنایا ہوگا، رکھا ہوگا، ہاتھ میں اس کے زہر آ گیا. اب اس نے ہاتھ دھوئے نہیں اور کھانا کھایا تو کھانے کے ساتھ زہر اندر چلا گیا، جس سے اس کا انتقال ہو گیا. ابھی تو زہر تھا جس سے اس کا انتقال ہوا. پھر بچے بھی کئی چیزوں پر ہاتھ لگا رہے ہوتے، خود ہم کتنوں سے مسافہ ہو رہا ہوتا ہے، کبھی یہاں ہاتھ رکھا، کبھی وہاں ہاتھ رکھا، کبھی دیوار پر ہاتھ رکھا، تو ظاہر ہے کہ کئی مطلب کہ اس میں گرد لگ جاتی ہے اور بھی آلودگیاں جو ہے وہ لگ جاتی ہوگی، پھر کھانے کے ذریعے وہ پیٹ میں جاتی ہوگی تو طرح طرح کے امراض ہوتے ہیں. تو سنت کی برکت سے الحمدللہ کئی بیماریوں سے بھی بندے کی حفاظت ہوتی ہے. ایک وہ ہے کہ 3 انگلیوں سے کھانا کھانا سنت ہے، چبا چبا کر کھانا کھانا سنت ہے. تو اب یہ چھوٹے چھوٹے لقمے لے کر چھوٹے کھانا لقمے سنت ہے. کھانا تو 5 انگلی سے، دیکھو 5 انگلی سے لقمہ، 3 انگلی سے لقمہ کیسے بنے گا؟ کیا جب یہ تصور ہوگا نا کسی کی ادا کو ادا کر رہا ادا ہو، کر؟ پھر آسانی ہو جائے گی. اچھا جو 3 انگلی عادت بنانے میں تھوڑا سا وقت بعض اوقات لگتا ہے. عادت بن گئی تو پھر تو توجہ بھی نہیں ہوگی اور 3 انگلیوں سے چل رہا ہوگا سلسلہ. اچھا جو 3 انگلیوں سے کھاتے ہوں گے کسی دور میں، تو اگر وہ اس دور میں آ جائے تو ان کو حیرت ہوتی ہوگی 5 انگلی سے کیسے کھاتے ہیں. مطلب ہم نے 5 انگلیوں سے ہی کھایا ہے، 5 انگلیوں سے کھاتے ہوئے ہی دیکھا ہے، تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ 3 انگلی سے کیسے کھایا جاتا ہے. جبکہ اگر ہم غور بھی کریں تو ایک انسانی منہ کے سائز کا جو لقمہ بنتا ہے، اگر یوں بھی غور کریں تو وہ لقمے 3 کا انگلی. سائز اس کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. اگر روٹی کے 2 ٹکڑے ہی کرنے ہوں جی یا 4 ٹکڑے تو کیے، لیکن 4 ٹکڑے 4 ہی لقمے بنے. تو ٹکڑا کر کے اس پر رکھ کر، اس پہ رکھ کر، یعنی وہ رکھے نہ رکھیں، روٹی کا 4 ٹکڑے کیے، پہلا ٹکڑا پہلا لقمہ، دوسرا ٹکڑا دوسرا لقمہ، 4 لقموں میں روٹی پار. 4 لقمے کھائے، پھر کہیں گے کہ نہیں بھائی اتنا ٹائم کہاں سے نکالیں جو سکون سے روٹی کھائیں. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ 8 گھنٹے کام کرتا ہے روٹی کمانے کے لیے. جی ہاں. جس روٹی کے لیے اس نے 8 گھنٹے صرف کیے، اس روٹی کو سکون کے ساتھ کھانے کا یہ ٹائم نہیں ہے اس کے پاس. اس کو 8 منٹ نہیں لگے 8 روٹی کھانے میں. تو اس میں بھی جو آزمائش والی صورت ہوتی ہوگی، ایک تو بڑا لقمہ لیا اور ساتھ پھر سالن یا جو بھی چیزیں تھیں وہ لیں اور تر بتر ہاتھ کے ساتھ اسے منہ میں ڈالا. کم منہ کھلے گا، منہ بھی تو اور کھلنا پڑے زبردستی ٹھونس ٹھونس کے بھی سلسلے تو ہوتے ہی ہیں نا. بعضوں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جب یہ لقمہ منہ میں ڈالتے ہیں نا تو شاید اس کو آگے تک چھوڑنے کا ارادہ ہوتا ہے، تو کچھ انگلیاں بھی منہ میں لے کر جاتے ہوں گے. صحیح. جبکہ پسندیدہ طریقہ یہ والا نہیں ہے نا، انگلی منہ میں نہیں جائے. انگلی منہ میں نہیں جائے. جی تھوڑی اگر عادت ہو اس طرح کی تو وہ عادت ختم کرنے کے لیے کوشش کرنی ہوگی. ہو سکتا ہے. اچھا اس میں بھی جو چھوٹا روٹی میں ہو لقمہ ہے نا، سکتا چھوٹا لقمہ سنت ہے نا، سنت میں حکمت ہے. جی لقمہ چبا چبا کے کھایا جائے گا. صحیح. اگر چھوٹا ہوگا تو یہ چبانے کی صورت ہو جائے گی، بڑا ہوگا تو پھر کیا کریں چبا گے؟ نہیں سکیں گے. صحیح. چبا نہیں چباتا بھی سکیں کون گے. ہے؟ چباتے کتنے لوگ؟ نہیں، وہ تو نکلنے والی صورت ہی ہوتی ہے نا. جی وہ منہ میں رکھ کے یوں کر کے یوں. اچھا میں نے یہ بھی دیکھا ہے حضور، سچی بات ہے، میں نے کھاتے ہوئے دیکھا ہے اور مجھے حیرت ہوئی تھی. جیسے کسی کا لقمہ نہیں دیکھنا چاہیے، اچانک نگاہ جو پڑ جاتی ہے. اچھا کھاتے ہوئے یہ بھی ہے نا کہ کسی کے لقمے کو نہیں تاڑنا چاہیے. یہ اتفاق ایک جگہ میں کھا رہا تھا تو اب ان کو لقمہ ڈالنا اور میری نگاہ پڑنا، یوں سمجھ لیجئے کہ ان کی طرف یوں دیکھنا. تو اب انہوں نے لقمہ رکھا انہوں نے یوں سمجھے، اور میری نگاہ پڑی، یقین مانو انہوں نے نہیں چبایا، اتار گئی ہوں. اب مجھے تھوڑا سا یہ ہوا، مطلب مجھے کوئی غلط فہمی تو نہیں ہوئی. پھر میں نے چیک کیا، مطلب میں اپنی غلط فہمی دور کروں تو واقعی جب انہوں نے دوسرا بھی لیا تو میں نے یہی دیکھا چبایا نہیں، ایسے اتار دیا. مجھے حیرت ہوئی، یعنی دانتوں کا کام ہاتھوں سے لے رہے. نہیں، وہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے نا. اگر یہ یوں منہ میں رکھ کے یوں ہی نیچے کرنا تھا جی تو یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اتنے سارے جو دانتوں کے موتی عطا کیے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ ہاں تو اس لیے دیے گئے کہ ان کے ذریعے چبایا جائے. جی جی بالکل. اچھا اس میں بھی جو اطباء ذکر کرتے ہیں نا وہ یہ ہے کہ جب لقمے کو چبایا جاتا ہے نا جی تو منہ میں ہاضم لعاب بنتا ہے، صحیح. ایسا لعاب جو غذا کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے. جی اچھا ایسے افراد جو یوں کر کے نیچے گھسیڑتے ہوں گے تو وہ 2 چیزوں پر اگر غور کریں نا، ایک تو یہ ہے کہ تنگ گلی ہو، صحیح. اور تنگ گلی میں آپ ٹرک کو گھسیڑنا چاہیں، کیسے لے کے جائیں گے؟ دیواریں ٹوٹے گی ساری، جو بھی دیواریں ہوگی سائڈ پر گلی کی ہاتھ کا سائز کتنا ہے اور لقمے کا سائز کتنا ہے؟
इसको यूं देख लिया जाए ना, जी जी जी। तो जिस आंत में ये सारा जाएगा उसका साइज कितना है। हाँ, और फिर इसके बाद दूसरी बात जो है वो ये कि ऐसे अफराद अगर गौर करें ना तो इनके मैदे के अमराज अमराज बहुत बढ़ गया। शायद होंगे, जी जी बिल्कुल नहीं है होंगे। तो कुछ वक्त बाद इस तरह के सिलसिले शुरू हो जाएंगे। ठीक। तो मैदा भी जो है वो सख्त चीज को हजम करने में टाइम लेगा ना। सही। अगर ये सब चबाने के बाद अच्छे अंदाज में नीचे उतारेंगे तो अब उसको भी काम करने में आसानी रहेगी और आंतों को नीचे मैदे तक पहुंचाने में भी आसानी रहेगी। फिर वो कहता है कि मुझे पेट में दर्द होता है, सीने में दर्द होता है, मैंने तो खाया था, कम खाया था, बाजूकात ये भी बंदा बोल रहा होता है। ये सच्ची बात है कि चबाने की बड़ी बरकत पता नहीं क्या मसला है, खाई तो रोटी थी, खाई तो रोटी, रोटी की वजह से दर्द हो गया। हाँ, पर कैसे जब वो पेट? रोटी की वजह से नहीं हुआ, वो खाने के अंदाज की वजह से हुआ। हाँ, ना चबाने की वजह से। एक शख्स था, उसको पेट का मसला था, उसने कहा मैंने बड़ा इलाज करवाया लेकिन मेरा पेट सही होकर ही नहीं देता था। फिर उसको किसी ने ये तरीका बताया कि तुम चबा कर खाओ, और इतना चबाओ कि लुकमा जो है मुंह में लिक्विड हो जाए, इसको धकेलना ना पड़े, लिक्विड हो जाए और खुद ही उतर जाए। अब ये दांत से जब लिक्विड कर दिया तो मैदे को आसानी होगी ना, क्योंकि मैदे को फिर हजम करना होता है। अब दांत ने जो है वो 90% काम कर दिया, यानी उसको बिल्कुल लिक्विड करके नीचे भेजा, तो मैदे को तो सुकून ही होना है, मैदे का काम तो आसान है, क्योंकि अंदर कोई मशीन, कोई लोहे की मशीन तो लगी भी नहीं है। फारसी का एक है मिसरा, हर चीज आयत फनादार फना से, यानी जो भी है वो फना ही फना होगा। जो आया फना हो गया, फिर बंदा भी फना ही होना है, फिर बंदे को भी मैदा वगैरह भी फना होना है, आते भी फिर फना होनी है। फिर बंदा कहेगा अल्सर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो दांतों से चबाएं, छोटे लुक में चबाए जाते हैं, जैसा कि बताया कि हाजिम लुआब भी होता है, इससे भी फायदा होता है और वो उतरता है नीचे। दांत का काम आंत से हम ना लें, इससे हमारे पेट के कई अमराज दूर हो जाएंगे, मैदे को सुकून होगा, आसानी होगी, फिर आगे की भी आसानियां होगी। आप समझ गए होंगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो अल्लाह पाक हमें खाने की सुन्नत और आदाब पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए एक और सेगमेंट की तरफ हम अपने बढ़ते हैं, खास लोगों से खास बात। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला ज़िंदगी सवारे में एक बार हम फिर हाजिर हैं और इसका ही बड़ा प्यारा सेगमेंट ख़ास लोगों से ख़ास बातें लेकर। आज का सिलसिला हम करेंगे कि खाने के अंदर ऐब नहीं निकालना चाहिए और खाना ये प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़े के मुताबिक हमें खाना चाहिए। और वो तरीक़ा क्या है, आइए ये सुनते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पीने और खड़े होकर खाने से मना फरमाया है। इटली के एक माहिर अग़ज़िया यानी ग़िज़ाओं के माहिर डॉक्टर का कहना है कि खड़े होकर खाना खाने से तिल्ली और दिल की बीमारियां नीज़ नफ्सियाती अमराज पैदा होते हैं। यहाँ तक कि बाज़ औक़ात इंसान ऐसा पागल हो जाता है कि अपनों तक को पहचान नहीं पाता। मेरे मिठर प्यारे इस्लामी भाइयों, सीधे हाथ से खाना पीना ये सुन्नत है। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई खाना खाए तो सीधे हाथ से खाए और पानी पिए तो सीधे हाथ से पिए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई शख्स ना उल्टे हाथ से खाना खाए न पिए कि उल्टे हाथ से खाना पीना शैतान का तरीक़ा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से हर एक सीधे हाथ से खाए और सीधे हाथ से पिए और सीधे हाथ से ले और सीधे हाथ से दे, क्योंकि शैतान उल्टे हाथ से खाता, उल्टे हाथ से पीता, उल्टे हाथ से देता और उल्टे हाथ से लेता है। प्यारे इस्लामी भाइयों, अफसोस आजकल हम दुनिया के चक्कर में इस कदर घिर चुके हैं कि महबूब बारी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतों की तरफ हमारी तवज्जो ही नहीं रहती। याद रखिए, हदीस मुबारक में है कि आदमी की रगों में शैतान खून के साथ तैरता है। ज़ाहिर है कि ये हमें सुन्नतों की तरफ कहाँ जाने देगा। अगरचे सीधे हाथ से ही खाना खाते हैं, लेकिन फिर भी उल्टे हाथ से कुछ दाने फाँक लिए जाते हैं। खाते हुए चूँकि सीधा हाथ आलूदा होता है, लिहाजा पानी उल्टे ही हाथ से पी डालते हैं। चाय पीते वक्त कप सीधे हाथ में और रिकाबी उल्टे हाथ में लिए चाय पीते हैं। किसी को पानी पिलाते वक्त जग सीधे हाथ में होता है, जबकि गिलास उल्टे में, और उल्टे हाथ से गिलास दूसरे को देते हैं। हयात मुहद्दिस आज़म सफ़हा 374 पर है कि मुफ्ती मौलाना मोहम्मद सरदार अहमद कादरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लेने और देने में दाएं
یعنی سیدھے ہاتھ کو استعمال کرو. یہ عادت ایسی پختہ ہو جائے کہ کل قیامت میں نامہ اعمال پیش ہو تو اسی عادت کے موافق دایاں یعنی سیدھا ہاتھ آگے بڑھ جائے، تب تو کام بن جائے گا. پیارے اسلامی بھائیوں، ہوش کیجیے اور دیکھیے کہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الٹے ہاتھ سے کھانا پینا کس قدر ناپسند تھا. چنانچہ حضرت سلمہ بن الوع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے الٹے ہاتھ سے کھانا کھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. اس نے کہا میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا. غیب جاننے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ تکبر سے بول رہا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے استطاعت نہ ہو، مطلب یہ کہ تیرا سیدھا ہاتھ کبھی نہ اٹھے. اس نے تکبر کی وجہ سے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانے سے انکار کیا تھا، لہٰذا پھر اس کا سیدھا ہاتھ کبھی منہ کی طرف نہ اٹھ سکا، یعنی اس کا سیدھا ہاتھ بیکار ہو گیا. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی کھانا پینا اور اپنے دیگر روزمرہ کے کاموں کو یہ سیدھے ہاتھ سے کرنا چاہیے اور سنت کے مطابق کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے ہم ایک سوال بھی سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں. میرا سوال یہ ہے، بعض لوگ کھانے میں عیب نکالتے ہیں، جیسے نمک کم ہے، لذت نہیں ہے، مرچیں زیادہ ہیں، تو اس طرح کرنا کیسا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ کھانے میں عیب نہ نکالنے والی. کھانا پسند آیا تو کھا لیجیے، اور اگر کھانا پسند نہیں آیا تو ہاتھ روک لیجیے. ماشاء اللہ. واقعی بعض لوگ بولتے ہیں یہ کم ہے وہ کم ہے، بہت پیاری یہ ادا ہے، اس پر بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے. اگر اچھا نہیں لگا تو ہاتھ روک لیں. اچھا، ابھی جیسے وہ کھانا کم کھانے کی بات ہوئی اور پیٹ کی حفاظت کرنی ہے، چبا کر کھانا، اس پر بات ہوئی، بلکہ بزرگان دین بھی کم ہی کھاتے تھے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غذا 9 لقمے ہوا کرتی تھی، یہ ہم نے پڑھا ہے. اس سے زیادہ نہیں کھاتے تھے یہ. لیکن آج کل تو کمپٹیشن ہوتے ہیں، کھانے کے کمپٹیشن ہوتے ہیں، اور باقاعدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چٹکلا ہے کہ ایک شخص کو اس طرح کے کمپٹیشن میں بٹھایا گیا، تو ایک کمپٹیشن سب سے زیادہ کھایا، دوسرا کھایا، اس نے ہر کمپٹیشن میں پہلے نمبر پر آیا. پھر وہ کہنے لگا وہاں لوگوں کے، بھائی اب مجھے گھر جانے دو، کھانا وغیرہ کھانا ہے مجھے. تو یہ جو کمپٹیشن ہوتے ہیں، اور اس میں کبھی کولڈ ڈرنک کے کمپٹیشن ہوتے ہیں، تو کبھی کھانے پر کون سب سے زیادہ کھائے گا، پورے چرغے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اور یہ تو آپ کیا فرماتے ہیں اس کا جواب میرا خیال انہیں سے لے لیا جائے تو زیادہ اچھا ہوگا جو کمپٹیشن میں حصہ تو. لیتے ہیں؟ جی. تو اس کے بعد ان کی کیفیت جسمانی اعتبار سے کیا ہوتی ہے، وہ خود کچھ نہ کچھ محسوس تو کرتے ہی ہوں گے. ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ مقابلہ تو جیت گئے لیکن زندگی کی بازی ہار گئے. زندگی کی بازی آ گئی. صحیح. ایسے بھی معاملات ہوئے، اور ایسی بھی صورتیں ہوئیں کہ وہ ویٹ بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ گیا کہ وہ اٹھنے جیسے ہی نہ رہا. یہ ایک تجربہ بھی کیا ہر گیا چیز تھا. اعتدال کے ساتھ ہی چلے گی نا. ایک جو ہے وہ تجربہ کیا گیا تھا کہ چوہوں کو قید کیا گیا الگ الگ، اور ایک جگہ جہاں قید کیا تھا وہاں زیادہ کھلاتے گئے، اور دوسری جگہ ان کو کم کھانا دیتے گئے. یہ تو دیکھا کہ جو زیادہ کھاتے تھے وہ جلدی مر گئے، جو کم کھاتے تھے وہ جیے بھی زیادہ. تو کم کھانے سے صحت بھی ملتی ہے، بیماریوں سے بھی حفاظت ملتی ہے. تو خود جسم بتا رہا ہوتا ہے کہ کم کھانے والے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس میں سستی نہیں ہوگی، جی. کاہلی نہیں ہوگی، کبھی ادھر گرا کبھی ادھر گرا، فارمی مرغی کی طرح. وہ کیفیت اس کی نہیں ہوگی. یہ ایکٹیو ہوگا، اور جو مسلسل کھاتا رہتا ہے وہ خراٹے لیتا رہے گا، پڑا رہے گا بستر پہ، اٹھنے کی ہمت نہیں ہوگی، چلنے پھرنے کی ہمت نہیں ہوگی، اور ایک عجیب و سستی کا ایک پلندہ بنا ہوگا، اور اسی کیفیت میں اپنی زندگی گزار رہا ہوگا. سلسلے کا وقت ہمارا اختتام پر ہے. ایک درد بھرا، سلگتا ہوا یا درد بھرا یا جو بھی اس کو ایک سوال آپ کہہ لیں وہ میں آپ سے کرتا ہوں. کھانا ضائع کر، کھانے کا پلیٹ کو، برتن کو صاف کرنا، جو برتن صاف کرتا ہے اس کے لیے برتن دعائے مغفرت کرتا ہے. گرے ہوئے دانے چن کر کھا لے، یہ مغفرت کی بشارت ہے. بلکہ دسترخوان پر گرے ہوئے دانے اٹھا کر جو پہنچ کر اس کو کھا لے، اس کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی عقل سلامت رہتی ہے. اتنے اس کے فضائل بیان کیے گئے. ہمارے یہاں کتنا ضائع ہوتا ہے، اتنا ضائع ہوتا ہے، اتنا ضائع ہوتا ہے کہ اگر اس کا حساب لگائے نا تو ٹنوں ٹن روز کا جو ہے وہ ضائع ہوتا ہو، بہت ضائع ہوتا ہے کھانا. یہ چلو میں دعوتوں کی بات اس وقت میں نہیں کرتا ہوں، ہوٹلوں کی بات اس وقت میں نہیں کرتا ہوں. جو گھر میں بیٹھے ہیں، گھر کے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں،
اس دسترخوان پر کتنا ضائع ہو رہا ہوتا ہے، پانی ضائع ہو رہا ہوتا ہے، مشروب ضائع ہو رہے ہوتے ہیں، چائے پھینک رہے ہوتے ہیں، مطلب اتنی بے دردی کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہوتا ہے. آپ اس پہ کچھ رہنمائی فرمائیں. اس میں دونوں جہتوں پر توجہ کی حاجت ہے. ایک تو کھانا تیار کرنے والی ہمارے جو بھی اسلامی بہن ہیں ان کو بھی ان معاملات کی طرف توجہ دینی ہوگی جو خاتون خانہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کھانے والوں کو بھی توجہ دینی ہوگی. اگر کسی کا کھانے کا ارادہ نہیں ہے تو وہ پیشگی بتا دے کہ مجھے بھوک نہیں ہے، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، تاکہ اس کے لیے کھانا جو تیار ہونا ہے وہ تیار ہی نہ ہو. ٹھیک ہے. تو وہ پچھلے ٹائم کا اگلے ٹائم پہ کھا لیا جائے، یہ تباہی پر بہت گراں گزرتا ہے نا. صحیح. لوگ پسند نہیں کرتے کہ صبح والی روٹی بنی ہوئی ہم دوپہر میں کھا لیں، دوپہر والی روٹی شام میں کھا لیں، یا شام والی صبح کھا لی جائے، تو اس وجہ سے بھی روٹی ضائع ہوتی ہے. جس کے پاس پیسہ ہے، مال ہے، اس کے لیے، ورنہ ایسے غریب لوگ ہیں کہ جو ایک وقت پکاتے ہیں 2 وقت کھا رہے ہوتے ہیں. ابھی بات یہ ہے کہ چلو مال نہیں بھی ہے، کھایا. جس کے پاس مال ہے اس کو بھی فضول خرچی کی اجازت تھوڑی ہے. ہماری ابتدا کہاں سے ہوئی تھی گفتگو کی کہ شریعت مطہرہ ہر معاملے میں رہنمائی کرتی ہے. ٹھیک ہے. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ. یہ تو حکم قرآنی ہے نا کہ فضول نہ اڑا. جی. فضول اڑانے والے شیطان کے بھائی ہیں. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. یہ تو حکم قرآنی ہے نا، اور اس میں امیر غریب کا فرق تو نہیں ہے. سب کو ہی اس پر توجہ کرنی ہوگی. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ چلو وہ نہیں کھا رہا دوسرے ٹائم، ٹھیک ہے، لیکن اس کو پھینکے تو نہیں، اس کو ضائع تو نہیں کرے، کہ کسی کو دے تو دے نا، پڑوس میں دے دے، کسی غریب کو دے دے تاکہ کسی کے پیٹ میں جائے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک کھانا آج بنا وہ فریج میں رکھ دیا، بچ گیا، کھا لیا، بچا جو دال بچ گئی، سبزی یہ بھی پتا کہ اگلے ٹائم کوئی نہیں کھائے گا. ہم نہیں کھائے گا، چلو کھائے گا بھی، لیکن بعض جگہ کیا ہوتا ہے فریج میں رکھ دیا، اگلے ٹائم دوسرا بنا وہ فریج میں رکھا ہوا ہے، دوسرے دن تیسرا بنا وہ فریج میں رکھا ہوا، یہاں تک کہ فریج میں رکھے رکھے وہ خراب ہو گیا، لیکن کسی کے پیٹ میں نہیں گیا وہ. تو آپ کسی کو دے تو دیں کم از کم، اس کو خراب کیوں کر رہے ہیں؟ اس کو پھر کیا کریں گے؟ اس کو کچرے کے ڈبے میں ڈال دیں گے، پھر کھانے کے تو لائق نہ رہا نا، تو کسی کے پیٹ میں تو چلا جاتا کم سے کم. یعنی ایک تو دسترخوان پر ضائع ہونا یہ بھی ظاہر ہے کہ درست نہیں ہے، اور بعض صورتوں میں گناہ بھی تو ہوگا نا. یہ روزی ہے، رزق ہے، رزق کو ضائع اس میں کرنا. ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں حرص کا عمل دخل بھی ہو. حوث، حرص، لالچ کہ بچا لو اگلے ٹائم چلائیں گے، جبکہ کسی کو دیا جا سکتا ہے. اور کئی گھر تو اس طرح کے شاید ہوں گے جن کی پریکٹس میں ضائع کرنا ہوگا، روٹین میں کئی چیزیں ضائع ہوتی ہوں گی. کئی ممالک تو ایسے ہیں کہ بچا ہوا پھینکنا ہی ہے، اگر وہ نہیں پھینکیں گے پولیس پکڑ کے لے جائیں گے. یہ بھی ہے بچا ہوا. اور میں نے تو اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے، ایک ملک میں دیکھا تھا کہ کھانا کھا لیا ہم نے، جو تھے انہوں نے، اس کا ٹائم پورا ہو گیا. آپ یقین مانیں پورے چاول کے بھرے ہوئے، سمجھو کہ پتیلے، تھال، یہ اس میں پورے، اس میں بڑا سا ڈرم تھا. ہوٹل میں کھانے کا ٹائم ہوتا ہے کہ اتنے ٹائم میں کھانا ہے؟ ہوٹل، کینٹین، جو بھی ہے آپ کا، وہاں کھانے کا مطلب ایک ٹائم ہے، اس کے بند ہونے کا ٹائم ہے. اب جو بچ گیا اس کو پھینکنا ہے. اچھا، ہم ایک سفر پر تھے، کھانا ان کے ذمہ تھا ہمیں دینا جہاں ہم تھے، تو میں وہیں تھا، ہم نے کھانا کھایا تو ہمارے سامنے سب. اب ان کو کیا کہیں، میں نے بولا اپنے سے برداشت نہیں ہوا، کیوں اتنا ضائع کر اللہ کے بندے. بولے اگر میں بچا کے رکھیں گے میں پکڑ کے لے جائیں گے. یقین مانے اتنا ہمارے سامنے ڈرم میں انہوں نے ڈالا، اور یہ جیسے فارغ ہوئے کچھ آئے، کھانا نہیں، ان کا ٹائم ختم ہوا، پھینک دیا صاحب. اچھا دوسرے اب آئے، ان کے لیے کھانا نہیں. اب میں یہی بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا یہ بیچارے آئے، ان کو کھانا، اور اتنا کھانا ضائع کر دیا، اتنا کھانا پھینک دیا. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. آمین آمین آمین. عقل سلیم اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے. اب ظاہر ہے کہ یہ تو جو موضوع ہے بہت طویل موضوع ہے، اور بہت ساری اس میں گفتگو بات کی ہے. بہت ساری خرابیاں ایسی ہے کہ جس کی طرف ظاہر ہے کہ گفتگو اتنے کم وقت میں نہیں ہو سکتی. سنت کے مطابق کھائیے اور کھانا ضائع نہ ہونے دیجیے. ایک دانہ کیا، ایک ذرہ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے. ایک قطرہ بھی جو ہے وہ شوربے کا ضائع نہیں ہونا چاہیے. کہ جو ضائع کرتے ہیں وہ تنگ دستی دیکھتے ہیں، وہ پریشانیاں دیکھتے ہیں، اور جو کھانے کی حفاظت کرتے ہیں، ضائع نہیں ہونے دیتے، اللہ پاک ان کو مال کی، روزی کی فراوانی عطا فرماتا ہے. شاید آج ہم مہنگائی کا جو رونا رو رہے ہیں، تنگ دستی کا جو رونا رو رہے ہیں، کلاشی کا جو رونا رو رہے ہیں، آزمائشوں کا، یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے، کھانا ضائع کرنا.
اللہ پاک ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، کھانے کی سنت اور آداب کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیک اعمال، کتنے پیارے ہیں یہ نیک اعمال۔ ہر نیک عمل جب دیکھتے ہیں تو اس کی اہمیت ہمارے سامنے آتی ہے۔ اپنی زندگی ان نیک اعمال کے مطابق گزاریے۔ اگلے سلسلے میں ایک اور نیک عمل لے کر ہم حاضر ہوں گے، دیکھنا نہ بھولیے سلسلہ زندگی سنوارے۔ عمل کا جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، عمل کا جذبہ